میرا نام عائزہ ہے، میری عمر 22 سال ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ میں آفس میں جاب کرتی ہوں۔ صبح سے بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور میں آفس میں بیٹھی گھر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس بارش نے ایک لمحے کے لیے بھی تھمنے کا نام نہیں لیا تھا۔ میں کب سے اس انتظار میں تھی کہ بارش ہلکی ہو تو میں دفتر سے نکلوں اور گھر کا راستہ لے لوں، مگر رات کے 8 بجے تو مجھے یقین ہو گیا کہ بارش اگلی صبح تک بھی نہیں تھمنے والی ہے، تو میں اکیلے ہی دفتر سے نکل پڑی۔ سب لوگ اپنی گاڑیوں سے جا چکے تھے۔ مجھے دفتر میں کام کرتے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ پھر کچھ وقت بعد میں نے بارش رکنے کے انتظار میں نکال دیا۔ 8 بجے کے قریب جب اندھیرا پوری طرح پھیل گیا اور بار بار گھر سے فون آنے لگا تو مجھے بھی پریشانی ہونے لگی اور کوئی راستہ نہ بچا۔ میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ بس میں کچھ ہی دیر میں دفتر سے نکل رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ میرے فون کی بھی چارجنگ نہیں تھی۔ ماں پریشانی کے عالم میں پوچھ رہی تھی کہ اتنی بارش میں کیسے آؤ گی؟ میں نے کہا اماں کوئی نہ کوئی گاڑی مل ہی جائے گی، رکشا یا ٹیکسی جو بھی ملا، بس میں سیدھی گھر آؤں گی۔ میں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، فائل سر پر رکھ کر نکل پڑی جیسے وہ کوئی فائل نہ ہو بلکہ کوئی چھتری ہو۔ کچھ ہی دیر میں آڑی ترچھی بارش نے میرے پورے وجود کو مکمل طور پر بھگو دیا۔ جنوری کی شدید سردی کی یہ طوفانی بارش جس نے ہر طرف جل تھل کر دی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے گھر جاتے جاتے میری کلفی جم جائے گی۔ سامنے کا منظر بارش کی وجہ سے نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور اب تو مجھے بہت زیادہ اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ میں اندھیرا چھانے سے پہلے کیوں نہ نکل گئی۔ تیز تیز چلتے ہوئے میں رکشا اور ٹیکسی کی تلاش کر رہی تھی، لیکن اس قدر طوفانی بارش میں نہ رکشا ملا نہ ٹیکسی، بلکہ دور دور تک سڑک صرف ویران نظر آ رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ پیچھے دفتر میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا جس سے میں مدد مانگتی۔ ایسے میں تیز تیز قدم اٹھاتی دعائیں پڑھنے لگی۔ جتنی دعائیں یاد تھی سب میرے لبوں پر آ گئی۔ میں آیت الکرسی کا مسلسل ورد کرتی رہی۔ میں تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی، لیکن اس بارش میں قدم اٹھانا بھی مشکل تھا۔ نہ گروہوں کا پتہ چلتا تھا نہ کیچڑ کا۔ اتنے میں اچانک ایک گاڑی آ کر میرے انتہائی قریب رک گئی۔ میری سانس تھم سی گئی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر اس طوفانی بارش میں کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو، لیکن اب جب وہ گاڑی میرے بالکل قریب آ کر رک گئی تو میرا سانس بھی رک گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا شخص مجھے نظر آنے لگا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں نے گہرا سانس لیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے مالک رحمان احمد تھے۔ بلیک پینٹ کوٹ پہنے، سلور فریم کا خوبصورت چشمہ لگائے وہ میری جانب دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں کچھ گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ وہ سختی سے کہنے لگے جلدی آؤ۔ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرا بھیگا ہوا لباس گاڑی کی سیٹ کو بھی بھگو گیا تھا۔ میرے کپڑوں سے متواتر پانی ٹپک رہا تھا۔ لباس بھیگ جانے کی وجہ سے میری خوبصورتی کو عیاں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا، فائل گود میں رکھ دی، اپنی انگلیوں کو مروڑنے لگی۔ اس قدر اندھیرے میں اتنی بارش میں کہاں جا رہی تھی؟ مالک کا مجھے اس بے مقصد زوال کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ بھی بھلا کوئی بات پوچھنے کی تھی؟ مالک نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ دل میں انجانے سے جذبات پیدا ہوئے، مگر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بول پڑا، اچھا مجھے تو لگا تھا کہ خودکشی کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ سن کر میں کچھ جھنجھلا گئی۔ اتنی شدید بارش، اتنا اندھیرا، آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا تھا آپ کے ساتھ؟ مالک نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے سخت لہجے میں ڈانٹا۔ معافی چاہتی ہوں، اصل میں وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ میں کام میں اتنی مگن تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب کام سے فارغ ہوئی تو احساس ہوا کہ بارش تو ہلکی ہوئی نہیں ہے، سب لوگ جا چکے ہیں۔ میں بہت پریشان تھی۔ یہ سوچ کر دفتر سے نکل گئی کہ شاید کوئی رکشا یا گاڑی مل جائے۔ میں نے نظریں چرا لیں اور نیچے میٹ پر گرتے اپنے بالوں کے پانی کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں۔ ایڈریس بتائیں۔ میں نے جھٹ اپنا ایڈریس بتا دیا، جسے سن کر مالک نے چونک کر مجھے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ واقعی آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جو ایڈریس بتا رہی ہیں وہ یہاں سے بہت دور ہے اور بہت ہی تنگ تاریک سا علاقہ ہے۔ اتنی شدید بارش میں تو وہاں کیچڑ پانی بھر چکا ہوگا۔ بہت مشکل ہے کہ ہم آسانی سے وہاں پہنچ سکیں گے۔ میرے خیال سے تو آج آپ کو دفتر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔
بارش کی پیش گوئی تو پہلے سے ہو چکی تھی۔ وہ غصے میں ایک نظر مجھ پر ڈال کر دیکھنے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے، چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ مالک نے اپنے غصے پر قابو کیا، کہنے لگے، یہاں سے میرا بنگلہ قریب ہے، آج رات آپ وہیں گزار لیں۔ ساتھ ہی مجھے دیکھا۔ میں ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ نہیں، میری ماما انتظار کر رہی ہوں گی۔ مالک نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگے، اگر آپ اپنی ماما کو ساری صورتحال بتا دیں گی تو یقیناً وہ سمجھ جائیں گی، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ خود آپ سے یہی کہیں گی کہ اس طوفانی بارش میں اتنا طویل راستہ اختیار نہ کریں۔ مالک نے گاڑی اپنے بنگلے کی طرف موڑ لی تھی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی تھی جس میں سیکورٹی گارڈز وغیرہ تھے۔ میرے مالک بہت پیسے والے کاروباری تھے جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے سیکورٹی بھی بہت زیادہ تھی۔ آج مالک کو دفتر سے نکلنے میں کچھ وقت لگا تھا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی بے وقوف ہوں گی کہ ایسے طوفانی بارش میں تنہا دفتر سے نکل پڑوں گی۔ اور اب جس علاقے کی میں بات کر رہی تھی وہ واقعی کیچڑ اور بارش کے پانی کی وجہ سے آدھا ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں جانا رات کے اندھیرے میں بہت زیادہ خطرناک تھا، اس لیے مالک نے مجھے بھی صاف منع کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے اپنے بنگلے میں لے کر داخل ہوا۔ میں سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ پانی سے بھیگے ہوئے لباس نے میرے وجود کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاتھ اور پاؤں بری طرح نیلے پڑ گئے تھے۔ مالک کو میری حالت کا اچھے سے اندازہ تھا، اس لیے گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک زوردار آواز نوکرانی کو لگائی۔ مالک کی آواز پر نوکرانی دوڑی چلی آئی۔ مالک، کیا حکم؟ یہ عائزہ ہے، میرے دفتر میں کام کرتی ہیں، ان کو زہرا کے کمرے میں لے جاؤ، انہیں کوئی لباس دو اور کھانے وغیرہ کا پوچھ لو، یہ آج کی رات زہرا کے کمرے میں رہیں گی۔ مالک نے نوکرانی کو کہا۔ نوکرانی کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی، ورنہ ابھی تک میں سارے راستے یہی سوچتی آئی تھی کہ میں اپنے باس کے ساتھ بنگلے میں کس طرح رہوں گی، کیونکہ مجھے اس بات کا اچھی طرح سے پتا تھا کہ میرے مالک اکیلے رہتے ہیں، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نوکرانی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئی۔ بی بی جی، یہ زہرا بی بی کا کمرہ ہے، وہ آپ کی جیسی ہیں، ان کا ہر لباس آپ کو آ جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے خود ہی الماری کھول کر کافی سارے لباس نکال دیے۔ ان میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو پہن لیجئے۔ میں نے جلدی سے ایک فراک اٹھایا اور واش روم میں جا کر اسے تبدیل کر لیا۔ ایک بڑی سی شال کو اپنے اوپر لپیٹ کر میں کمرے میں چلتے ہیٹر کے قریب بیٹھ کر ہاتھ سیکنے لگی۔ میری نظر بستر پر پڑے مالک کے کوٹ پر تھی۔ بے اختیار میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی جسے میں انتہائی سنگ دل اور بے رحم سمجھتی تھی۔ کس وقت میں اسی مالک نے میری مدد کی تھی۔ نوکرانی کمرے سے کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئی اور کہنے لگی، بی بی جی، آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ حکم کریں، میں بس کچھ دیر میں تیار کروا دوں گی۔ میں مسکرا کر کہنے لگی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا، ارے بی بی، آپ تکلف نہ کریں، آپ ہماری مہمان ہیں اور مالک تو مہمانوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ دیکھیے نا، زہرا بی بی کا کمرہ کیسے آپ کے لیے کھلوا دیا، ورنہ زہرا بی بی کا کمرہ کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، وہ بہت غصے ہوتی ہے۔ نوکرانی کی بات پر میں چونک گئی اور میں نے اس سے پوچھا، زہرا بی بی کون ہے؟ میں نے بہت حیرانی سے سوال کیا۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا، مالک اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ زہرا بی بی مالک صاحب کی چچا زاد بہن ہے۔ ویسے تو ان کا گھر بار گاؤں میں ہے، لیکن وہ پڑھائی کے لیے یہیں شہر میں رہتی ہیں۔ ابھی چھٹیاں ہونے پر وہ گاؤں گئی ہیں، لیکن یہ کمرہ ان کا ہی ہے۔ کوئی اس کمرے میں آئے یا کسی چیز کو استعمال کرے، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور مالک بھی کسی کو اس کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ زہرا بی بی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ یقیناً بہت خاص ہوں گی جو آپ کو اس کمرے میں آنے کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر نوکرانی مسکرائی، جبکہ میں ایک دم بری طرح چونکی۔ مالک کی زندگی میں کوئی لڑکی بھی ہے؟ یہ بات نہ جانے کیوں مجھے اس وقت بہت بری لگی تھی۔ حالانکہ میرا مالک سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ کوئی دل وابستگی تھی، بس دفتر کی حد تک ملاقات تھی، مگر زہرا کا نام آنے پر دل میں ایک آگ سی سلگ اٹھی تھی۔ مگر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے میں کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں، بس دفتر سے واپسی پر مجھے گاڑی نہیں ملی، بارش کی وجہ سے میں بھیگ رہی تھی تو مالک نے مجھ سے ہمدردی کر لی۔ میں نے شرمندگی سے صفائی دی۔ میری بات پر نوکرانی سر ہلانے لگی، پھر وہ خود ہی میرے لیے بہت کچھ کھانے کو لے آئی۔ تھوڑا بہت ہی میں نے کچھ کھایا تھا، مجھے تو بس صبح کا انتظار تھا۔ اپنی ماں کو فون کر کے میں بتا چکی تھی
کہ میں صبح آؤں گی۔ میری ماں کو بھی تسلی ہو گئی تھی۔ رات کے 2 بجے کے قریب مجھے بے چینی سی ہونے لگی۔ انجان جگہ، نیا کمرہ، نیند تو نہیں آنی تھی۔ نرم بستر پر کبھی دائیں کبھی بائیں کروٹ بدل رہی تھی۔ بیڈ پہ ڈبل میٹریس بچھا ہوا تھا جس پر میں پہلی بار لیٹی تھی۔ کچھ دیر تک میں ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ اتنا بڑا بنگلہ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں یوں ہی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی پہلے نیچے کے حصے میں گھومتی رہی، پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے حصے میں پہنچ گئی۔ ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میرے قدم رک گئے، کیونکہ وہی کمرہ تھا جس کے اندر روشنی جل رہی تھی اور پیانو بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی بہت مٹھاس کا دھن بجا رہا تھا۔ میں وہیں جم کر کھڑی ہو گئی۔ پھر پیانو کی آواز بند ہوئی تو میں نے پلٹنے کا ارادہ کیا، لیکن اتنے میں اس کمرے کا دروازہ کھل گیا اور میری نظر سامنے کھڑے شخص پر ٹھہر سی گئی۔ سفید شلوار قمیض میں وہ بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ دل کے تاروں کو چھڑکتا ہوا کوئی خوبصورت شہزادہ جو کسی بھی لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ ہوتا ہے۔ میں جیسے پلک جھپکنا ہی بھول گئی۔ دوسری طرف برابر کی آگ تو مالک کے دل میں بھی جل اٹھی تھی۔ وہ غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ انوٹھیوں میں آنکھوں میں ہم دونوں نے ایک انجان سفر طے کر لیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد مالک نے مجھ سے پوچھا، سب خیریت تو ہے؟ آپ آرام نہیں کر رہی؟ کیا کوئی تکلیف ہے؟ میں نے نوکرانی سے بھی کہا تھا کہ آپ کا خاص خیال رکھیں۔ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس پیانو کی آواز پر یہاں چلی آئی تھی۔ آپ بہت اچھا پیانو بجاتے ہیں۔ بے اختیار میں نے مالک کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے کہا میری ماں بہت اچھی پیانو بجاتی تھی، میں نے بھی انہی سے سیکھا ہے۔ جب کبھی ان کی یاد آتی ہے تو اس کمرے میں آ جاتا ہوں۔ یہ دراصل میری ماں جی کا کمرہ ہے۔ مالک نے آہستہ سے اپنی ماں جی کا ذکر کیا۔ ایک پل میں ہی مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے اداس ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ بات ہوتی، اچانک ہی دروازے کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں۔ ہوا کے تیز تھپیڑے پردوں کو پوری طرح اڑا چکے تھے۔ خوف کے مارے میری حالت بری ہو گئی تھی۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر مالک کے بازو کو تھام لیا۔ بجلی زور سے کڑک رہی تھی۔ لگتا ہے آج ہی ساری بارش ہو جائے گی۔ میری حالت دیکھ کر مالک کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مالک نے آہستہ آہستہ میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا پریشان نہ ہوں، صبح تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں مالک کا ہاتھ چھڑواتی یا واپس اپنے کمرے میں جاتی۔ میں پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ مالک مجھے خود ہاتھ سے پکڑ کر اپنی ماں کے کمرے میں لے گئے، جہاں ایک طرف پیانو تھا اور دوسری طرف بیڈ کے سامنے کی دیوار پر ایک مرد اور عورت کے ساتھ ایک بچے کی تصویر تھی۔ مجھے سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ یہ مالک کے والدین تھے۔ مالک نے مجھے بیڈ پر بٹھایا، اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہنے لگا آپ کے ناخنوں نے بڑے گہرے زخم کر دیے ہیں۔ مالک کی بات پر میں نے چونک کر دیکھا تو مالک کی کلائی پر واقعی میرے ناخنوں سے نشان پڑ گئے تھے۔ میں شرمندگی سے معذرت کرنے لگی۔ مالک نے مسکرا کر میری معذرت کو قبول کیا۔ آپ یہاں آرام سے سو جائیں، صبح میں خود آپ کو آپ کے گھر بھیج دوں گا۔ وہ مجھے نرمی سے سمجھانے لگا، کیونکہ میرے چہرے کا خوف مالک کو واضح نظر آ رہا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ مالک نے گہری سانس بھری اور کہنے لگا نوکرانی بھی اپنے کوارٹر میں واپس جا چکی ہیں اور کوارٹر سے یہاں تک کا پیدل راستہ 5 منٹ سے زیادہ کا ہے۔ بارش بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے اس وقت میں انہیں واپس نہیں بلا سکتا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کمرے میں سو گئی ہوں گی، اس لیے میں نے انہیں بھیج دیا۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں نا۔ میں نے مجبوری میں مالک کو ہی کمرے میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگا، پھر کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، میں یہیں بیٹھتا ہوں، آپ آرام کریں۔ مالک نے کرسی پر بیٹھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لی تھی تاکہ میں سکون سے بستر پر لیٹ جاؤں، لیکن میں اس قدر بے چین اور پریشان تھی کہ بس ایک کونے میں بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میری نظر مالک کے چہرے پر جمی تھی۔ اس کی چوڑی پیشانی اور اونچا ناک اسے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ مغرور بھی بنا رہے تھے۔ 2 گھنٹے ایسے ہی گزرے۔ مالک کو شاید نیند آ گئی تھی کہ اچانک ہی بادل اتنی زور سے گرجے کہ میری چیخ نکل گئی۔ میں دوڑ کر مالک کے پاس پہنچ گئی۔ میرا بس چلتا تو ایک بار پھر سے مالک کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتی، لیکن اس بار میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میری چیخ پر مالک نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تھا۔ میں بری طرح کپکپا رہی تھی۔ مالک نے آہستہ آہستہ اٹھ کر اپنی شال اتار کر میرے کندھے پر ڈال دی اور مجھے دوبارہ بیڈ تک لے آئے۔ کیوں اس قدر خوف زدہ ہو؟ بجلی کڑک رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ سب نارمل سی باتیں ہیں، اس پر اتنا خوف زدہ کیوں ہو؟ وہ میرے اتنے قریب تھے کہ میں اس کی سانسوں کی گرمی کو بہت قریب سے محسوس کر پا رہی تھی۔ پھر میں نے اسے آہستہ سے بتا دیا کہ میں اس قدر خوف زدہ کیوں تھی۔ اس شہر میں آنے سے پہلے جب میں چھوٹی تھی تب ہم لوگ ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔
اور اس گاؤں میں بجلی گرنے کی وجہ سے میرے خاندان کے بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے بجلی کے کڑکنے کی آواز سے بہت خوف آتا تھا۔ بچپن کی خوفناک یادیں مجھے اپنے حصار میں گھیرے ہوئے تھیں اور آج بھی میں اسی حصار میں تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ مالک نے مجھے آہستہ آہستہ بستر پر لٹایا اور خود میرے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس پل مجھے مالک کی قربت بالکل بری نہیں لگ رہی تھی، بلکہ مالک کی موجودگی میں مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملا تھا۔ میں اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ میری آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے بہت گہری نیند آئی۔ صبح آنکھ کھلی تو مالک کا ڈرائیور مجھے گھر چھوڑ آیا۔ نوکرانی اصرار کرنے لگی کہ آپ ناشتہ کر کے جائیں، مگر مجھے تو اپنی ماں کی فکر ہو رہی تھی۔ سڑکیں پانی میں ڈوب چکی تھی، ہر طرف پانی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری ماں گلے سے لگ گئی، کہنے لگی بہت فکر ہو رہی تھی مجھے تمہاری۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہارے مالک نے تمہاری اتنی مدد کر دی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ میں اپنی ماں کے گلے سے لگ کر مالک کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب میں پہلی بار دفتر گئی تھی۔ ہر کسی نے یہی بتایا تھا کہ مالک بہت ہی کھڑوس قسم کا آدمی ہے۔ 30 سال کا وہ شخص کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور کھڑے کھڑے بے عزت کر دیتا ہے۔ اس لیے میں شروع سے ہی ان سے بہت ڈری ڈری رہتی تھی، لیکن گزری رات نے میرے دیکھنے کا نظریہ بدل دیا تھا۔ مالک سخت اور کھڑوس شخص نہیں تھا جو دفتر میں نظر آتا تھا، بلکہ وہ ایک نرم دل اور احساس کرنے والا انسان تھا، اور یہ بات میرے لیے بہت ہی خوشگوار تھی۔ مجھے مالک کے نام پر دل میں گدگدی کا احساس ہوا تھا، لیکن پھر نوکرانی کی آواز کانوں میں گونجنے لگی۔ مالک زہرا سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کے کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں نے زہرا کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن بے اختیار ہی میں زہرا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی جو مالک کے دل میں براجمان تھی۔ کپڑے بدل کر میں نے زہرا کے کپڑے اپنی ماں کے حوالے کیے۔ امی، انہیں احتیاط سے دھونا، یہ مالک کی کزن کے کپڑے ہیں، انہیں واپس کرنے ہوں گے۔ میں کل دفتر جاؤں گی تو انہیں لے جاؤں گی۔ ماں نے وہ سوٹ احتیاط سے دھو کر ڈال دیا تھا جو اپنی قیمت خود بتا رہا تھا، جبکہ میں صوفے پر ٹیک لگائے رات کا منظر پھر سے یاد کرنے لگی۔ اگلے دن میں حسب معمول جب دفتر پہنچی تو میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ میری نظریں مالک کو تلاش کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ شاپر تھا جس میں زہرا کے کپڑے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں مالک کے دفتر میں جا کر یہ کپڑے ان کے حوالے کر دوں۔ اسی خیال کے تحت میں سیکرٹری کو اطلاع کرتی مالک کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ مالک کمرے میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک دبلی پتلی نازک سی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے کپڑوں کا شاپر ٹیبل پر رکھتے ہوئے مالک کو بتایا کہ یہ زہرا کا سوٹ ہے جو وہ واپس کرنے آئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ مالک کچھ کہتا، اس نازک خوبصورت لڑکی نے شاپر اٹھا کر زمین پر مارا اور ہاتھ اٹھا کر مجھے سخت لہجے میں کہا، اس رات تو میرے کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن اگر آئندہ قدم رکھا تو میں جان لے لوں گی تیری۔ تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم میرے کپڑے پہنو؟ اور اب اتنی ہمت کہ تم اپنی اترن مجھے واپس کرنے آ گئی؟ اٹھاؤ یہ جوڑا اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں زہرا احمد تمہاری اترن پہنوں گی؟ زہرا غرور کی دیوی بنی ہوئی تھی۔ میرے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ میں نے رشید مالک کو دیکھا، وہ آہستہ سے کہنے لگا، آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں کچھ دیر بعد آپ کو بلاتا ہوں۔ میں ایک دم ہی حیران ہوئی تھی۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے ٹیبل سے سر ٹکا لیا۔ مجھے اپنی حالت پل بھر میں یاد آ گئی۔ دل میں رات بھر جو جس بات پہ نپتے رہے وہ اپنی موت آپ مر گئے تھے۔ کہاں میں اور کہاں مالک جیسا امیر اور خوبصورت۔ سارے دفتر میں سرگوشیاں ہو رہی تھی اور میرے لیے نظر اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چھٹی لے کر واپس گھر کے لیے روانہ ہوتی، زہرا میرے کمرے میں آ کر میرے سر پر کھڑی ہو گئی، اور اس کے آگے جو کچھ زہرا نے کہا وہ سن کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ زہرا مجھ سے سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی، اس رات میں نے کس طرح مالک کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور میں اپنے مالک کو پھنسانے کے لیے کس حد تک نیچے گری تھی۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ میرے سر پر چھت آ گری ہو، میرے کاندھے پر کسی نے بھاری بوجھ ڈال دیا ہو۔ میں نے ایک نظر سارے دفتر پر ڈالی، سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے دامن پر جو داغ لگنے والا تھا وہ انتہائی سیاہ تھا۔ مالک کو پھنسانے والی ایک مڈل کلاس، لالچی اور بد کردار لڑکی۔ یہ الزام سن کے میں نے نوکری چھوڑ دی، مگر اگلے دن ہی مالک گھر آیا اور میری ماں سے بات کی اور میرا رشتہ اپنے لیے مانگ لیا۔ مجھے لگا مالک زہرا سے محبت کرتا ہے، مگر مالک نے مجھے بتایا کہ وہ زہرا کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہے، اس لیے میں اس شادی کے لیے ہاں کہتی ہوں، کیونکہ زہرا روٹھ کے اپنے گھر چلی گئی۔ اب میں بے فکر تھی، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میرے مالک کے دل میں ہی میں ہی بستی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آج میں عزت سے مالک کی بیوی بن کر جی رہی ہوں۔